بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کالا روہو مچھلی کی پہچان کرنا سیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے مچھلی فروش لوگوں کو کالا روہو مچھلی کے نام پر بیوقوف بناتے ہیں، اصل کالا روہو مچھلی کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور آپ کیسے کالا روہو مچھلی خرید سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں لاہور شہر کا رہائشی ہوں اور لاہور میں 2 مہینے سخت سردی کے ہوتے ہیں۔ میری مراد دسمبر اور جنوری کے مہینے سے ہے۔ ان 2 مہینوں میں ٹھنڈ اور سردی کی وجہ سے لاہور کے رہائشی مچھلی شوق سے کھاتے ہیں۔ مچھلیوں کی کافی اقسام ہیں۔ لاہور شہر میں مشہور مچھلی توا مچھلی، فرائی مچھلی، بیسن کے ساتھ مچھلی جو استعمال کی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، مہمانوں کے آگے رکھی جاتی ہے، وہ کالا روہو مچھلی ہے۔ روہو مچھلی کو انگریزی زبان میں لیبیو روہیتا کہا جاتا ہے اور روہو مچھلی کا تعلق مچھلیوں کی کارپ فیملی سے ہے۔ روہو مچھلی بڑے حجم کی ہوتی ہے جس کا رنگ کالا اور سرمئی ہوتا ہے۔ اس کا ماتھا یا سر چھوٹا اور واضح طور پر نوکدار ہوتا ہے۔ بڑی روہو مچھلی کی لمبائی 6 فٹ اور وزن 45 کلو تک ہوتا ہے۔ عام طور پر روہو مچھلی کا وزن 1 کلو سے 2 کلو تک ہوتا ہے اور لمبائی 1 سے 1.5 فٹ۔ روہو مچھلی ساؤتھ ایشیا یعنی جنوب ایشیا کے دریاؤں میں پائی جاتی ہے۔ آج کل مچھلی منڈی میں بکنے والی روہو مچھلی دریا کے بجائے مچھلی فارم سے آتی ہے۔ لاہور میں واقع دریائے راوی میں بہت کم تعداد میں روہو مچھلی ابھی بھی موجود ہے جس کو مقامی زبان میں بلا روہو مچھلی کہتے ہیں۔ روہو مچھلی ہمہ خور ہوتی ہے جس کو انگریزی زبان میں اومنی وور کہا جاتا ہے، یعنی روہو مچھلی خوراک میں اپنے سے چھوٹی مچھلیاں کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیڑے، سبز پودے اور چارہ کھاتی ہے۔ کارپ مچھلیوں کی اقسام میں روہو مچھلی جس کو کالا روہو بھی کہتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ لذیذ اور ذائقہ دار مچھلی ہے۔ سردی کے دنوں میں مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کے لیے اکثر لوگ کالا روہو مچھلی ہی فرائی کر کے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ کالا روہو مچھلی بنگلہ دیش، نیپال، تھائی لینڈ اور انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ کالا روہو مچھلی کی پہچان کیا ہے؟ میں اس ویڈیو میں آپ کو کالا روہو مچھلی کی 6 آسان نشانیاں بتاتا ہوں جن کو سیکھنے کے بعد آپ مارکیٹ سے کالا روہو مچھلی خریدتے وقت دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح ریڈی پر اور دکان پر کالا روہو مچھلی کا نام لے کر اور کالا روہو مچھلی دکھا کر کیسے لوگوں کو بے وقوف بنا کر تھیلا مچھلی بیچی جاتی ہے۔ یہ 6 نشانیاں آپ کو مچھلی خریدنے میں آسانی پیدا کریں گی۔ کالا روہو مچھلی کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر کالا روہو مچھلی خرید لی جائے، کاٹ کے پکا کے کھا لی جائے تو تب تو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ آپ نے کالا روہو مچھلی کھائی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں مچھلی خریدنے سے پہلے کی 6 نشانیاں۔ کالا روہو مچھلی کے اوپر بڑی جسامت کے چانے ہوتے ہیں، ان کو سکیلز بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ کالا روہو مچھلی کے چانوں کا رنگ کالا اور سرمئی ہوتا ہے، سرمئی کو انگلش میں گرے بھی بولتے ہیں۔ کالا روہو مچھلی جسامت میں لمبی اور بڑی ہوتی ہے مگر چوڑائی میں کم ہوتی ہے۔ کالا روہو مچھلی کا سر اور ماتھا چھوٹا ہوتا ہے۔ کالا روہو مچھلی کا منہ چھوٹا اور نوک دار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اب آپ لوگ یہ سوال کریں کہ اب ہم مچھلی خریدنے کے لیے اپنے ساتھ درزی کی انچ ٹیپ یا سٹینلیس سٹیل کو فیتا لے کر جائیں، تو کوئی آسان سی نشانی بتائیں۔ سب سے آسان نشانی جناب کالا روہو کا منہ آپ نے دیکھنا ہے۔ کالا روہو مچھلی کا نچلا ہونٹ خاص طور پر چھوٹا اور اندر کی سمت ہوتا ہے۔ اس وقت میں مارکیٹ میں آیا ہوں اور یہ دیکھیں یہ کالا روہو مچھلی فریج میں موجود ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کو اٹھا کے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
काला रोहू मछली का मुंह नोकदार है और निचला होंठ अंदर की तरफ है और छोटा है। अब मैं थैला मछली के बारे में मालूमात आपको देता हूँ। इसको थल मछली और कैटला भी कहते हैं। आप लोग शायद ये सोचें कि बात तो काला रोहू मछली की हो रही थी, तो फिर ये थैला मछली का जिक्र क्यों? थैला मछली के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है, क्योंकि झूठ बोलकर काला रोहू मछली की जगह थैला मछली धोखे से बेची जाती है। लिहाजा थैला मछली की पहचान मालूम होनी चाहिए। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि काला रोहू मछली और थैला मछली एक ही जगह इकट्ठी रखकर कैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर थैला मछली बेची जाती है। अंग्रेजी जुबान में थैला मछली को लेबियो कैटला कहा जाता है। थैला मछली का ताल्लुक मछलियों की कार्प फैमिली से है। थैला मछली बड़े हुजम की होती है, जिसका रंग सुरमई होता है। इसका माथा या सर बड़ा और वाज़े तौर पर चौड़ा होता है। बड़ी थैला मछली की लंबाई 6 फुट और वजन 38 किलो तक हो सकता है। आम तौर पर थैला मछली का वजन 1 किलो से 2.5 किलो तक होता है और लंबाई 1 से 1.5 फुट। थैला मछली जनूबी एशिया के दरियाओं, झीलों और तालाबों में पाई जाती है। आजकल मंडी में बिकने वाली थैला मछली दरिया या झील के बजाय मछली फार्म से आती है। लाहौर में वाक़े दरियाए रावी में बहुत कम तादाद में थैला मछली अभी भी मौजूद है, जिसको मकामी जुबान में थल मछली कहते हैं। थैला मछली हमाखोर होती है, यानी ये ओमनीफोर मछली है। ये गोश्त भी खाती है और कीड़े भी खाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने से छोटी मछलियां भी खा जाती है, पौधे, चारा और कीड़े भी खाती है। कार्प मछलियों की इकसाम में थैला मछली खाने में कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती और सस्ते दामों मछली मार्केट में फ़रोख्त होती है। पाकिस्तान के अलावा थैला मछली बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड और इंडिया में पाई जाती है। थैला मछली की पहचान क्या है? मैं इस वीडियो में आपको थैला मछली की 6 आसान निशानियां बताता हूं, जिनको सीखने के बाद आप मार्केट से थैला मछली खरीदते वक्त धोखा नहीं खाएंगे। नंबर 1, थैला मछली के ऊपर बड़ी जिसामत के चाने होते हैं। थैला मछली के चानों का रंग ऊपर से सुरमई और नीचे से सफेद होता है, यानी कि ग्रेश कलर। थैला मछली जिसामत में बड़ी और चौड़ी होती है, मगर लंबाई कम होती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि मछली की चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। थैला मछली का सर और माथा बड़ा होता है। थैला मछली का मुंह बड़ा होता है। तो ये थी जनाब 5 निशानियां। छठी निशानी मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि हर बंदा अब ये तो नहीं करेगा ना। मेरा तो तजर्बा है मछली खरीदने का, लेकिन अब आप लोग टेलर मास्टर टेप या फीता लेकर मछली नापने बाजार में तो नहीं जाएंगे। तो सबसे आसान तरीन निशानी मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे आसान निशानी थैला मछली का निचला होंठ, जो कि मोटा और बड़ा होता है। ये होंठ बाहर की सिमत ज्यादा लटका होता है, यानी बकायदा गुलाबी रंग का निचला मोटा होंठ आपको साफ नजर आएगा, चाहे मछली को उल्टा करें चाहे सीधा करें। इस रेडी पर रोहू और थैला मछली इकट्ठी मौजूद है। देखते ही मुझे पता लग गया कि वो सामने थैला मछली है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए थैला मछली, ये निचला बड़ा होंठ देखें जो गुलाबी रंग का है और बाहर की सिमत लटका हुआ है। अब मैंने आपको काफ़ी निशानियां बता दी हैं थैला मछली की भी और रोहू मछली की भी। तो उम्मीद है आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। आप मुवाजना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि रोहू की क्या निशानी है और थैला मछली की क्या निशानी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह लोग पहले काला रोहू मछली दिखाते हैं और उसके बाद जब आप कहते हैं कि इससे थोड़े बड़े साइज की ज्यादा वजनी मछली दिखाएं, थैला मछली निकाल कर तराजू में डालकर तोल देंगे। इसी बात से नीयत के खराब होने का पता लग जाता है कि जब एक ही रेडी पर, एक ही दुकान पर, एक ही जगह इकट्ठे रोहू और थैला मछली आपको मिल जाएगी। यानी हाथ की सफाई दिखानी है और बहुत आसानी के साथ लोगों को ठगी लगा के, बेवकूफ बना के सस्ती तरीन थैला मछली रोहू मछली के पैसों के बराबर बेच देनी है।
میں اس وقت آپ کو لاہور کے ایک مشہور بازار کا منظر دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی ریڑھی کے اوپر اکٹھی کالا روہو مچھلی اور تھیلا مچھلی پڑی ہوئی ہے۔ 3 بار میں نے مچھلی فروش سے پوچھا کہ مجھے کالا روہو مچھلی چاہیے، اس نے کہا جناب ساری مچھلی کالا روہو ہے، اور اس کے بعد اس نے کالا روہو مچھلی نکال کر تولی جو کہ حقیقت میں تھیلا مچھلی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ مچھلی دکھائی کالا روہو، ترازو میں ڈالی تولنے کے لیے تھیلا مچھلی، تو کیسی صفائی سے لوگ بیوقوف بناتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو اصل کالا روہو مچھلی خریدنے کی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جناب اصل کالا روہو مچھلی۔ 6 نشانیاں میں نے آپ کو بتائی تھیں، ایک ایک کر کے آپ تمام نشانیاں اس میں چیک کر سکتے ہیں۔ یہ مچھلی 2.16 کلو گرام وزن اور اس کا ریٹ مجھے 370 روپے فی کلو گرام کے حساب سے ادا کرنا پڑا۔ بہرحال میں نے اپنی تسلی کی اچھے طریقے سے اور مچھلی کو چیک کرنے کے بعد میں نے تلوا کے خرید لیا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کہ کیسے آپ اصل کالا روہو مچھلی خرید سکتے ہیں۔ فش جناب بن چکی ہوئی ہے، یہ روہو مچھلی، اس کو مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا۔ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی جن میں مچھلی کیسے پکائی جاتی ہے، اس کے پکانے کے مختلف طریقے، اس کو فرائی کر لیں، گرل کر لیں، بیسن لگا لیں، بیسن کے بغیر پکا لیں، وغیرہ وغیرہ۔ مچھلی کا گوشت کھانے سے انسان کے جسم کو طاقت اور گرمائش پہنچتی ہے، لیکن ساتھ میں کچھ لوگ ایک شکایت بھی کرتے ہیں کہ جب ہم یہ مچھلی کھاتے ہیں تو مچھلی کھانے کے بعد بار بار پیاس لگتی ہے، پانی پینے کو دل چاہتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں چکوترا، جسے گریپ فروٹ بھی کہتے ہیں، اس کا 1 گلاس جوس پینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر گریپ فروٹ کا جوس نہیں مل سکتا تو پھر کنو، موسمی یا مالٹے کو کھا لیں یا اس کا جوس بنا کر 1 گلاس پی لیجئے۔ میرے یوٹیوب ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب ٹیکنیکل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے ایک وجہ بتا لیں دیں کہ آپ کو کیوں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی چلاک دکاندار، کبھی ٹھگ مکینک، کبھی نا تجربہ کار مستری اور کبھی گھٹیا کوالٹی کی اشیاء کے استعمال کی وجہ سے آپ بے وقوف بن جاتے ہیں اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اپنی کم علمی کی وجہ سے الو، گدھا اور نہ جانے کون کون سے جانور بن جاتے ہیں۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کے ذریعے علم حاصل کریں اور سیکھیں اپنی روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل۔ لیکن ایک منٹ ٹھہریے، میں مخاطب ہوں صرف ان مرد اور عورتوں سے جو اپنے حالات کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں میں کچھ کام کرنے کا شوق ہے، کچھ بھوک ہے، جو کچھ سیکھ کر پیسے بچانا چاہتے ہیں۔ تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور میرے یوٹیوب ٹیکنیکل چینل کو سبسکرائب کریں۔